سکتا. اچھا اس طرح کر لیتے ہیں کہ ایک پہاڑ پر میں اپنے تجلی ایک ڈال دیتا ہوں, اگر وہ پہاڑ کھڑا رہا تو تو دیکھ لے گا. یہ ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہے. یعنی حضرت موسیٰ کی قوت بصارت کا جو مقابلہ گویا کہ بظاہر ہوا وہ کس سے ہوا؟ پہاڑ سے. پہاڑ دیکھ لے تو تو دیکھ لے گا, پہاڑ برداشت کر لے تو تو برداشت کر لے گا. اگر وہ نہ دیکھ سکے, تجلی برداشت نہ کر سکے, تو تو بھی نہ دیکھ سکے نہ برداشت کر سکے. پھر کیا ہوا کہ جب اس پہاڑ پر تجلی نازل کی گئی تو چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. پہاڑ ریزہ ریزہ. اور ایک طرف بات قرآن کی, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب, اگر اس قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا, پہاڑ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے, اس کی ہیبت سے پاش پاش ہو جاتے. لیکن نزل علی محمد, اس پہاڑ پر نازل ہونے والے قرآن نے اسے پاش پاش کر دینا تھا, پر پہاڑ پر نازل نہیں کیا, اس لیے کہ تیرا سینہ کہاں, پہاڑ کہاں. ایک طرف پہاڑ کا مقابلہ قرآن سے کا, قرآن نازل ادھر ہوتا تو پاش پاش, اور سینہ مصطفیٰ کا حال یہ ہے کہ وہاں نازل ہو تو ٹھنڈ پڑ جائے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا, اور ادھر اللہ تبارک و تعالی اپنا آپ دکھاتا ہے اور فرماتا ہے ذات بعد میں دکھاؤں گا, پہلے تجلی نازل کروں گا. پہلے کیا کروں گا بولو؟ اور جب پہاڑ پر تجلی نازل کی گئی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, پاش پاش ہو گیا, روئی کی گالوں کی طرح گویا اڑنے لگا. فرمایا موسیٰ بس تو دیکھ, تجلی کی طرف ہی دیکھ, میری ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور دوسری طرف جبرائیل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اٹھیے, اللہ چاہتا ہے میں اپنا آپ تمہیں دکھاؤں. ادھر موسیٰ کے کہنے کے باوجود فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا, اور ادھر حضور بولے ہی نہیں, اٹھنا محبوبہ تینوں اپنا آپ دکھاؤں. اٹھو ذرا میں تمہیں اپنا آپ دکھاؤں, اٹھو. پھر حضور علیہ السلام بھی اٹھے, اللہ اکبر. اٹھ کے حضور تشریف لے چلے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. اللہ فرماتا ہے محبوبہ اٹھا میرے کول. اللہ تو کتھے رہنا وے, ویسے تے قرآن کہنا ہے جدھر نگاہ کرو اللہ ہی اللہ. للہ المشرق والمغرب, او اللہ جو نشان ہے بے کہ مشرق بھی ہو دینے تے مغرب بھی ہو دینے. او فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اور تسی جدھر نگاہ کرو گے میری رحمت دے جلوے تانوں نظر آون گے, میں کوئی اور ہے ہی نہیں. او اللہ فرماتا ہے محبوبہ اٹھ کے آ, میری ذاتی تجلیات تینوں تکاواں, آ تیرے نال ملاقات کرا, آ تینوں نوازا, تینوں عطا کرا, تیری عظمتاں بیان کرا. دنیا صبح قیامت تک معراج دا واقعہ بیان کر کے کہندی رہے او ساڈا نبی تے او نبی ہے جڑا رب نو تک کے آیا ہے. وہ آخر دسو توڑا رب کتھے ہے, اب جمعہ پڑھن آئے ہیں جناب, اسی سجدہ کریں گے تے کنوں کریں گے, زور نہ رکھو اللہ نو, کنا کریں گے, کس کو کریں گے, اللہ کتھے ہوئے, اگر نظر ہی کدھی نہیں آیا. اللہ کہاں آیا, کہاں نظر ہی نہیں آیا. بھائی جو نظر ہی نہیں آتا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو جواب ملا ہمیں نظر نہیں آیا, اس کو ہم نے مانا ہے جو
سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہے دلیل ہمارے کلمے کی. ہم کہتے ہیں جناب لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا وہ وحدہ لا شریک ہے, لم یلد ولم یولد, اس کی شان ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, وہ اکیلا تلے تنہا ہے, آدم سے لے کے آخری انسان تک سب کو پیدا کرنے والا وہی, سب کا پالنہار وہی, سب کا خیال رکھنے والا وہی, سب کا رازق وہی, سب کا مالک وہی, سب کا خالق وہی, سب کا رازق وہی, سب کا مراد وہی, سارے مرید ہیں وہ مراد ہے, سارے مملوک ہیں وہ مالک ہے. ہم اپنی مالک کی بارگاہ میں جاتے ہیں, وہ مالک کہتا ہے میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور میری رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا. تم لاکھ جرم کر بیٹھے ہو, لاکھ گناہ کر بیٹھے ہو, آج اس محفل میں, جمعے کی محفل میں آنے والوں, ایک چیز تو لے کر کے جاؤ کہ بارگاہ خدا بندی میں سچی توبہ کرنی ہے. یہ بندہ, اگر جو بندہ آج کی اس تقریر سے یہ نتیجہ اخذ کر گیا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے, کامیاب ہو گیا. ہماری بات کرنے کا مقصد بھی اور آپ کا سننے کا مقصد بھی پورا ہو گیا. اور مقصد کیا ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے. بولو نا, ہم سے ہمارا رب. معراج حضور علیہ السلام کو کیوں؟ تاکہ معراج کا واقعہ بیان کر کے صبح قیامت تک اللہ راضی کیا جا سکے, توبہ کی جا سکے کہ دیکھو میرا محبوب تو وہ ہے جو آ کے نمازیں 50 ہوں تو کہتا ہے نہیں مولا, نہیں مولا نانا, اور میری امت 50 نہیں پڑھ سکے گی, مہربانی کر تھوڑیاں کٹ کر دے. بولو تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تو جناب کام کوئی تھوڑا بہت سودا کرنا ہو تو وہ نہیں کرتا, ایسا ہی ہے نا. یہاں تو پیسے کم کر رہے ہو نا تو پیسے کم نہیں کرتا. آپ نے میرے 100 روپے دینے کا 100 ہی دیو پورے, 1 روپیہ بھی کاٹ نہیں کرنا. ادھر رب نے 50 دیا, دینے کے بعد کم کر دیا. یار دی گل مننی نا, بولو کہ دی گل مننی. پھیرے تو 9 لگے ایک روایت کے مطابق, اور 9 پھیروں میں 5 نمازیں رہ گئی, اور موسیٰ نے پھر کہہ دیا یا رسول اللہ آپ واپس تشریف لے رہی. کیوں؟ کہا یہ 5 بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. حضور نے یہ نہیں فرمایا اب میں جاؤں تو کیا پتا اللہ مانے کہ نہ مانے. یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں تو پتہ نہیں اللہ مانے گا یا نہیں مانے گا. 9 پھیرے لگے بار بار اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ نمازہ کٹ کر دے. رب نے بھی نہیں آکھیا میں تے 50 آکھیا سی, میرا کول تے نہیں بدلنا. من نستخو من اللہ کیلا, کہ دا کلام اللہ دے کلام تو سچا ہے, میرا کول نہیں بدلنا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کہتا ہے میں جڑی گل کر دے وا اوہ ہی ہوندی ہے, بدلدی نہیں. پر ایتھے تے بظاہر بدلدی نظر آ رہی ہے, لیکن 9 پھیرے لگن تو بعد جب حضور علیہ السلام نے 5 نمازاں رکھیاں, پھر نہیں لایا, بلکہ آکھیا موسیٰ ہن مینوں رب دی بارگاہ وچ جان دی شرم آندی ہے, اب میں نہیں جاتا. 5 رہ گئی تو اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, میرا قانون ہے کہ میرا کلام بدلتا نہیں ہے, میری گل بدلتی نہیں ہے, جو میں کہہ چھڈا وہی ہوندا ہے. لیکن ہن اس کلام نو کیویں تانوں میں دساں سچ ہے. فرمایا اے میرے محبوب صبح قیامت تک تیرے امتی 5 نمازاں پڑھن گے, میں ثواب 50 دا نہیں 50